السلام علیکم. بیان بھی سنے مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے اور ہاں لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کر دے. جزاک اللہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، رمضان المبارک کا 2-5 دن باقی ہیں یا آخری جمعہ ہیں. 3 مضمون مختصر طور پر آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. چونکہ آج آنے والی رات 25ویں رات ہے، پھر 27 اور 29 شب قدر میں سے 3 راتیں ہمارے ہاتھ میں ہیں. اس کے بعد صدقۃ الفطر اور عید کی رات اور عید کے دن کے احکام، 4 باتیں مختصر طور پر پیش کر دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہت بڑی نعمتوں سے سرفراز فرمایا. یہ شب قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی برکت سے اس امت کو نصیب ہوئی. حضرات صحابہ کرام کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا تذکرہ فرمایا. اس نے 1000 سال تک راہ خدا میں جہاد کیا، پل جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں ہوئی. صحابہ کرام کو ان کی عبادت کی کثرت پر رشک پیدا ہوا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسرائیل کے 4 پیغمبر ایوب، زکریا، حزقیل، یوشع علیہم السلام کا تذکرہ فرمایا. 80 برس اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کی کہ پل جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں ہوئی. صحابہ کرام کو ان کے عبادت پر رشک پیدا ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک رات عطا فرمائی جس کی عبادت 83 برس 6 مہینے کی برابر عبادت میں وقت گزارنے کے برابر ثواب ملتا ہے. وہ ہے لیلۃ القدر، شب قدر، قدر کی رات. کب ہے یہ؟ رمضان المبارک میں. اس کی تعین فرمائی اخیر عشرے میں. آقا نے ایک رمضان اعتکاف کیا پہلے 10 دن کا، پھر دوسرے 10 دن کا اعتکاف فرمایا. اور آپ ترکی خیمہ میں تھے اور اوپر چٹائی کی چھت بنا دی تھی، کھجور کی چٹائی کی چھت، جیسے ہمارے یہاں کپڑا ڈالتے ہیں معتکف کے لیے. آپ نے چٹائی ہٹائی اور لوگوں سے خطاب فرمایا، جنہوں نے میرے ساتھ اعتکاف کیا، میں نے اعتکاف کیا لیلۃ القدر کی تلاشی کے لیے. رمضان کے مہینے میں اس کو تلاشا، پہلے 10 دن میں نہیں ملی، دوسرے 10 دن میں نہیں ملی،
जो लोग मेरे साथ एहतिकाफ में हैं आखिर अशरे का भी एहतिकाफ करें। आका ने फरमाया ये रमजान के आखिर अशरे में है, इसको ताक रातों में तलाश करो। 21, 23, 25, 27 और 29 दो रातें गुजर गई। 21 और 23, 25, 27, 29 हमारे हाथ में है। लिहाजा कोशिश करके इन रातों में इबादत का एहतमाम करें। जो हजरात अल्लाह के मेहमान हैं, अल्लाह के घर में एहतिकाफ कर रहे हैं, इनको ये रात नसीब हो जाती है, इसलिए कि मुअतकिफ का पूरा वक्त इबादत में गुजरता है। ये सोते हैं तो भी इबादत में लिखा जाता है। एहतिकाफ के बगैर ये रात किस्मत में आना थोड़ा मुश्किल है। कितनी ही इबादत करो, थोड़ी देर के लिए तफरीहन इधर उधर की बात कर ली या गफलत बढ़ती तो ये रात नसीब नहीं हो सकती है। और मुअतकिफ को तो बगैर इबादत किए हुए इबादत का सवाब और उसका सोना भी इबादत में लिखा जाता है। अच्छा, कुछ इबादतें एहतिकाफ की वजह से वो कर नहीं सकता, बीमार को देखने जा नहीं सकता, इंतकाल पर ताज़ियत में नहीं जा सकता। यहां एहतिकाफ में है, बगैर बीमार की इयादत के सवाब इयादत का मिलता है, बगैर ताज़ियत में जाए हुए सवाब मिलता है। ये दोनों चीजों का सवाब अल्लाह ताला उसे अता फरमाते हैं। लिहाजा एहतिकाफ किया जाता है। मुबारक है वो हजरात जिनकी किस्मत में अल्लाह ताला ने ये कीमती लम्हात मुकद्दर फरमा दी। अल्लाह के घर के मेहमान हैं, इस रात में क्या इबादत करनी चाहिए? कोई रिवायत में किसी मखसूस इबादत की निशानदही नहीं है। नमाज पढ़ें, तिलावत करें, जिक्र करें, दुआ करें, इस्तिग़फ़ार करें, जितना हो सके इतना ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत करें, इसलिए कि कुरान की वजह से लैलतुल क़द्र अफजल है। अल्लाह ताला ने आसमान दुनिया से लौह महफूज पर यकबार की कुरान उतारने का फैसला फरमाया और उसकी अमल वाली लैलतुल क़द्र में अल्लाह ताला ने फरमाई थी। और लौह महफूज से पूरा आसमान दुनिया पर कुरान लैलतुल क़द्र में उतरा है। इसलिए कुरान की तिलावत हो, कम से कम एक मंजिल, आखिर में 3 पारे तो कम से कम होने ही चाहिए। ये इस रात का वजीफा है। सलात और तस्बीह पढ़े जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अब्बास को तालीम फरमाई थी। इस रात में एक दुआ मखसूस है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। बाद रिवायत में अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह, आप माफ फरमाने वाले हैं, आप माफी को पसंद फरमाते हैं, लिहाजा मुझे माफ फरमा दे। अरबी में याद नहीं है, उर्दू में इतना भी याद नहीं, ऐ अल्लाह माफ कर दे, ऐ अल्लाह माफ फरमा दे, ऐ अल्लाह माफ फरमा दे, ये भी हो जाएगा। ये दुआ इस रात के अंदर पढ़ने की है। ये तो लैलतुल क़द्र के काम हो गए। सदक़तुल फित्र हम कितना ही एहतिमाम करें, रोजों में लगवियात से कितने ही बचें, फुजूल से कितना ही परहेज करें, लेकिन कुछ न कुछ 19 दिन रोजे में हो ही जाता है। तो रोजे में लगवियात बेहुदा कलाम की वजह से जो रोजे के असरात और बरकत हैं वो चले जाते हैं। लिहाजा सदक़तुल फित्र रखा। इसी तरह ईद का दिन गरीब के घर में भी खाना बनना चाहिए, फकीर के घर में भी खाने के इंतजाम होना चाहिए। फकीर और गरीब से मुराद मांगने वाले नहीं है। फकीर और गरीब से वो लोग मुराद हैं जिनके घरों में ईद के दिन खाना पीना और खाने बनने के इंतजाम नहीं है। मोहल्ले वाइज तकसीम हो जावे। अपने मोहल्ले में कितने घर ऐसे हैं कि इन घरों के अंदर ईद के दिन के खाने के इंतजामात नहीं है। मोहल्ले में से 15 जवान, 5 जवान, 7 जवान, 10 जवान खड़े हो जाए और इंतजाम कर ले और सदक़तुल फित्र उघरा करके मोहल्ले का इन लोगों के घर के अंदर पहुंचा दे। किसी गरीब के घर में
عید کے دن کھانا بنانے کی کوئی جھنجٹ باقی نہیں رہے گی. دو وجہ ہے. روزوں کے نقصانات کی تلافی صدقۃ الفطر سے ہے. غریب کے گھر کھانا بننے کے انتظام کی تیاری صدقۃ الفطر سے ہے. ادائیگی کا وقت کب ہے؟ عید کا چاند ثابت ہو جاوے وہاں سے عیدگاہ جانے تک، لیکن بہت شارٹ ٹائم ہے. اس میں آپ مستحق کو تلاش کریں اور ان کے گھر پہنچے. حضرت عبداللہ بن عمر عید کے 2 دن پہلے صدقۃ الفطر دیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام ہفتے پہلے صدقۃ الفطر دیا کرتے تھے. یہ نہیں کہ گھؤں کا باچکا نکال دیا اور بچوں نے دینا شروع کر دیا، کوئی بھی آیا اس کو دے دیا. یہ ایک عبادت ہے، اس کے اصول ہیں، اس کے ضابطے ہیں. مستحق کو تلاش کر کے اس کو دینے کی کوشش کریں. ہاں اگر آپ للہ مانگنے والوں سے جان چھڑانے کے لیے واٹکا دیتے ہیں، دیتے رہیں، اچھی چیز ہے، صدقے کا ثواب ملے گا، للہ ثواب ملے گا. لیکن صدقۃ الفطر وہ جو شریعت میں مطلوب ہے وہ مستحق کو پہنچانا چاہیے. اور اس کی 2 وجہ ہیں. ہمارے روزوں کے مسئلے ہیں، روزوں کی لغویات اور بیہودہ باتوں کی معافی کا یہ مسئلہ ہے، تو اس میں تھوڑا بہت احتیاط برتیں اور مستحقین تک پہنچائیں اور خود اس کا اہتمام کرے. جیسے نماز کا، روزوں کا، زکات کا اہتمام کرتے ہیں ادائیگی کا، اس کے ادائیگی کا بھی اہتمام کریں. کتنا دینا ہے؟ آدھا سا گیہوں یا 1 سا جوار، باجرہ، مکائی، کھجور، کشمش. آدھا سا کیسا ہوتا ہے؟ اس کا نیٹ وزن 1 کلو 546 گرام اور 624 ملی گرام نیٹ وزن. احتیاطاً 1.25 کلو گیہوں دے دو یا 2 کلو دے دو. عمدہ سے عمدہ گیہوں بازار میں ملتا ہے 22 روپے کلو یا 25 روپے کلو. تو ایک صدقۃ الفطر کتنا ہوا؟ 50 روپے ہو گیا پکڑ لو، یا 40 روپے ہو گیا، یا 44 روپے ہو گیا. آپ کے پاس گیہوں ہے، گیہوں ان کے گھر پہنچاؤ. ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنے عید کے انتظامات اس سے کرے. فضول خرچی، کپڑے خریدنا اور عجیب عجیب قسم کی فیشنیں استعمال کرنا، غریب ہم سے وصول کرتا ہے اور بیجا خرچ کرتا ہے، یہ بھی یہاں مطلوب نہیں. اس کے لیے غذا کے انتظام کرنے چاہیے، اس کو خوراک اور کھانے والی چیز پیش کام آوے. وہ مالدار آدمی ہے تو 3.5 کلو کھجور کا حساب کرے. 1 کلو کھجور اچھے والا 150 روپے کلو ملتا ہے یا 200 روپے، تو 6 اور 700 روپے ایک مالدار کی طرف سے ایک فطرہ ہوا. فطرہ کن پر واجب؟ عید کی رات میں پیدا ہونے والا بچہ، اس کی طرف سے بھی فطرہ دینا پڑے گا. اگر وہ پیدا ہوا اس کی طرف سے بھی. گھر کے مرد، عورت، بچے جو گھر کی ذمہ داری ہے وہ سب کی طرف سے ادا کرے گا. عورتوں کی طرف سے مرد ادا کریں گے، نابالغ بچوں کی طرف سے باپ ادا کرے گا. بالغ بچے مالدار ہیں وہ اپنا صدقۃ الفطر ادا کریں گے. حتیٰ کہ گھر میں کوئی پاگل اور معذور اولاد ہے تو اس کی طرف سے بھی فطرہ دینا پڑے گا. فطرہ کن پر واجب ہے؟ جن حضرات پر زکات واجب ہے ان کو اوپر فطرہ بھی واجب. البتہ زکات میں مال نامی ہونا شرط ہے، اس میں مال نامی نہ ہو تو بھی فطرہ واجب. ضرورت سے وڈارے کا مکان پڑا ہے جو استعمال میں نہیں ہے، اس آدمی پر بھی اگرچہ وہ خود زکات لیتا ہو لیکن اس کے پاس ضرورت سے وڈارے کا مکان ہو، حاجت اصلیہ سے ظاہر ہو، بھلے یہ زکات کھاتا ہے لیکن اس کے اوپر بھی فطرہ واجب ہوتا ہے اور اس کو بھی اپنا فطرہ ادا کرنا پڑے گا. تو شاید فطرے سے تو کوئی بھی بچ نہیں سکتا ہے. لہذا صدقۃ الفطر کے سلسلے میں یہ چند ضروری باتیں ہیں. ابن عباس فرماتے ہیں ایک مرتبہ بصرہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان میں بیان دیا اور فرمایا، اے علی، اس وقت تم صاحب مال ہو، اللہ نے تمہیں وسعت دی ہے تو آدھے سا گیہوں پر اکتفا مت کر بلکہ 1 سا کے حساب سے دے، اس میں غریبوں کا فائدہ ہے. میں آپ کو نص صریح بتاتا ہوں. ابن عباس کی روایت ہے اللہ کے پیغمبر نے اپنے چچیرے بھائی
اور اپنے داماد اور حضرت علی کے پاس اس وقت وسعت تھی، مال تھا، تو کہا 1 سا کے حساب سے دو. اس لیے میں بھی مالداروں کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ آدھا سا گیہوں مت پکڑے رکھو، 1 سا کے حساب سے دو. اور یہ وقت بہت نازک ہے، ایسے نازک حالات میں غریبوں کی رواداری ہو جائے، ہمدردی ہو جائے اور ان کی خدمت ہو جائے، یہ ایک عبادت ہے. اس کو عبادت کے ناطے سے ادا کرنے کی کوشش کرو. تیسری چیز، عید کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال بھر میں جو شخص 2 راتیں جاگ کر عبادت کر لے جنت اس کے لیے واجب ہے. ایک رمضان عید کی رات اور ایک بقرہ عید کی رات. ایک حدیث میں ہے سال بھر میں 5 راتیں جاگ کر عبادت کر لے جنت اس کے لیے واجب ہے. اس روایت میں یہ بھی ہے کہ جس دن سارے انسانوں کے دل مر جائیں گے اس دن اس آدمی کا دل نہیں مرے گا. یہ عبادت کی رات ہے، لہذا عید کی رات میں عبادت کا اہتمام ہو. رمضان بھر کے نیک اعمال فرصت کا موقع دیکھ کر اعمال کو برباد نہیں کرنا چاہیے، عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے. آنے والا دن عید الفطر کا ہے. صبح میں جلدی اٹھنا مستحب، غسل کرنا سنت، مسواک کرنا سنت، اچھے کپڑے پہننا سنت، خوشبو لگانا سنت، عیدگاہ جانا سنت، ایک راستے سے جاوے دوسرے راستے سے واپس آوے. عید الفطر ہے، لہذا کھجور، چھوارے تاک عدد سے کھانا سنت اور مستحب عیدگاہ جانے سے پہلے. لیکن اس مرتبہ ہم کو عیدگاہ جانے کا نہیں ہے. آگے اس سلسلے میں احکام ذکر کرتے ہیں. اپنی اپنی مساجد میں جہاں جمعہ ہوتی ہے وہاں نماز عید اللہ اپنے فضل سے ادا کروا دے، ورنہ حالات اتنے خطرناک ہے کہ شاید عید کی نماز گھر میں پڑھنی پڑے. برابر دھیان دینا، حالات انتہائی نازک ہے. ابھی سے یہ طے نہیں ہے کہ عید کی نماز بھی ہم جمعہ کی مسجدوں کے اندر ادا کر سکیں گے. آنے والے حالات انتہائی نازک ہے، جس پر تفصیلی بات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے. تو عید کی نماز ادا کر لیں، بس مسلمان کی عید ہو گئی. عید کی 2 رکعت شکرانہ سے بڑا عید کے دن کوئی عمل نہیں ہے اور اس سے زائد کوئی خوشی نہیں. آقا مدینہ منورہ تشریف لے گئے، دیکھا یہاں لوگ ناچتے گاجتے ہیں، گانے بجاتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، عجیب قسم کا تہوار مناتے ہیں اور کھیل اور لہو و لعب میں مشغول ہے. کھیلتے کودتے تھے، ناچتے گاتے تھے، شرابی پیتے تھے. آقا نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا یہ ہمارا تہوار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، ہر قوم کا تہوار ہوتا ہے اور اسلام میں عید ہے. اور عید کیا ہے؟ رمضان بھر کے روزوں کی اللہ نے توفیق دی، قیام اللیل کی اللہ نے توفیق دی، اس کے شکرانے میں 2 رکعت نماز پڑھ لی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. یہ سب سے بڑی عبادت ہے، اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں. فرشتے عید کی صبح میں قطاروں میں لگ جاتے ہیں. جب عید کی نماز کے لیے لوگ جاتے ہیں سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. جب نماز عید ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری عزت کی قسم، میرے علو مرتبی کی قسم، میری عالی شان کی قسم، میں نے تمہارے روزوں اور نمازوں کی وجہ سے تم کو معاف کر دیا، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا. جب تک تم میرے سے کوئی سوال کرو گے وہ سوال قطعی تعلق کا نہیں ہوگا اور کوئی حرام سوال نہیں ہوگا، میں اس کو پورا کروں گا اور میں تمہاری برابر رعایت کروں گا. اے امت محمد کے لوگوں، جاؤ میں تمہارے روزے اور نمازوں کی وجہ سے تم سے خوش ہو گیا، تم بخشے بخشائے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ. بس یہی ایک کام عید کے دن کا ہے جو عید کے دن کیا جاتا ہے. یہی مسلمانوں کی عید ہے، اس کے علاوہ کوئی عید نہیں ہے. یعنی اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے
ईद के दिन दूसरा कोई काम नहीं। ये 4 बातें आप हजरात की खिदमत में पेश कर दी। सदकतुल फित्र पर तवज्जो देने की जरूरत है। मेरे बुजुर्गों, हालात बहुत नाजुक है। शुरू रमजान से अभी तक, मैं आंकड़े बताने के लिए नहीं, सिर्फ हमारी कम्युनिटी में 62 मौतें हुई और तेजी के